مصر میں 6 اکتوبر 1981 کو جنگ رمضان کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی۔ اس تاریخ کو 1973 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی اس جنگ میں مصر اپنی کامیابی کا دعوے دار تھا اور اسی لیے اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انور السادات اپنے نائب حسنی مبارک وزیر دفاع ابو غزالہ کے ساتھ موجود تھے۔ حاضرین میں دیگر سفارتکاروں کے ساتھ اسرائیل کے سفیر موشے ساشن بھی شامل تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ ان دنوں کیسے تعلقات ہوں گے کہ اسرائیلی سفیر فوجی پریڈ میں موجود تھا۔ پریڈ کے دوران فضا میں جنگی طیارے معراج فارمیشن بنا کر پرواز کر رہے تھے۔ زمین پر پریڈ میں شامل فوجی دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران پریڈ میں فوج کے آرٹلری یونٹ کا دستہ سلامی دیتے ہوئے گزرا تو اس کے پیچھے اچانک ایک ٹرک آ کر رک گیا۔ ٹرک سے 4 مسلح افراد چھلانگ لگا کر اترے۔ صدر کی سیکورٹی پر مامور افراد اس حرکت کو بھی اس ایکشن کو بھی پریڈ ہی کا حصہ سمجھے، اسی لیے کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھنے والے ان 4 فوجیوں میں سے ایک نے گرنیڈ پھینکا جو نہیں پھٹا۔ اس کے بعد اس نے مزید گرنیڈ پھینکے اور باقی فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیز رفتاری سے ہو رہا تھا کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ صدر انور السادات اپنی جگہ پر کھڑے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین عباس نامی فوجی نے اسنائپر سے انور السادات کی گردن اور سینے کا نشانہ لیا۔ انور السادات زمین پر گر پڑے اور اتنی دیر میں ایک اور حملہ آور عبدالحمید نے بھی اپنی رائفل کی سبھی گولیاں انور السادات کی جانب فائر کر دیں۔ بعد ازاں خون میں لت پت انور السادات کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے معدی ملٹری ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ کیپٹن خالد الاسلام بولی اس روز انور السادات پر اس حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ حملہ آوروں کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں انہیں سزائے موت بھی دے دی گئی۔ انور السادات مشرق وسطیٰ مصر اور عرب اسرائیل تنازع سے متعلق بہت کچھ بدلنا چاہتے تھے لیکن ان کے قتل نے خطے کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انور السادات ایک حادثے کے نتیجے میں مصر کے صدر بنے تھے۔ 28 ستمبر 1970 کو دل کا دورہ پڑنے سے عرب دنیا اور مصر میں مقبولیت رکھنے والے صدر جمال عبد الناصر کی اچانک موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا۔ جمال عبد الناصر کنگ فاروق کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئے تھے۔ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ 1948 میں ہونے والی جنگ میں ان کی کارکردگی ناکارہ تھی۔ جمال عبد الناصر عرب قوم پرستی اور سوشلزم کے حامی تھے اور انہوں نے مصر میں ایک سنگل پارٹی سسٹم قائم کیا تھا جس کے تحت وہ 16 برس تک مصر پر حکومت کرتے رہے۔ ناصر 1956 میں سوئز کینال کے بحران میں ہیرو بن کر سامنے آئے لیکن اس کے بعد 1967 میں اسرائیل کے خلاف مصر کی سرکردگی میں لڑی گئی 6 روزہ جنگ میں عرب ممالک کی پسپائی سے انہیں گہرا دھچکا لگا تھا۔ جمال عبد الناصر کی سوانح عمری لکھنے والوں کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد ان کی صحت مسلسل گرنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں 1969 میں جب دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے انور السادات کو اپنا نائب بنا دیا۔ نہر سوئز کی مصر کے لیے اہمیت کی وجہ سے جمال عبد الناصر اس کے مشرقی کنارے تک سینا کے علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ختم کرنے کی فکر میں ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی 1967 کی جنگ میں پسپائی کی وجہ سے انہیں عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر اپنی مقبولیت میں کمی کا بھی خدشہ تھا۔ انور السادات کے سوانح نگار ہیتھر لیر ویگنر کے مطابق مصر پر برطانوی حکومت اور بعد میں بادشاہت کے خلاف بغاوت میں سادات نے بنیادی کردار ادا کیا تھا لیکن مختلف الزامات میں قید ہونے کی وجہ سے وہ پس منظر میں رہے اور حکومت کا تختہ الٹنے میں جمال عبد الناصر کا کردار نمایاں رہا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد مصر کی سیاست اور عوامی مقبولیت کا محور جمال عبد الناصر تھے اور اس میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اس لیے جب سادات نے اقتدار سنبھالا تو عوامی سطح پر مقبول رہنما نہیں تھے۔ ہیتھر ویگنر کا کہنا ہے کہ جمال عبد الناصر خود کو ایک عرب لیڈر کے طور پر پیش کرتے تھے جبکہ سادات جنگ اور خطے کی سیاست کے باعث مصر کی
معیشت کو درپیش مسائل حل کرنا چاہتے تھے۔ جمال عبد الناصر سوویت یونین کے قریبی اتحادی تھے، جبکہ سادات ماسکو پر مصر کے بڑھتے ہوئے دفاعی اور معاشی انحصار کو روکنا چاہتے تھے۔ امریکہ کے نیشنل وار کالج کے لیے اپنے مقالے میں جیمز بین اور کریگراڈ لکھتے ہیں کہ سادات کو اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہیں 1967 میں اسرائیل کے پاس چلے جانے والے علاقے واپس حاصل کرنے سمیت معاشی اور سیاسی محاذ پر پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنا تھا۔ انور السادات اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور معاشی استحکام پر متوجہ ہونے کے لیے عرب اسرائیل تنازع کا کوئی پرامن حل بھی نکالنا چاہتے تھے۔ جیمز بین اور گریگراڈ لکھتے ہیں کہ سادات کے خیال میں یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا ضروری تھا جس سے انہیں عالمی توجہ حاصل ہو۔ ان کے مطابق سادات نے امن کے لیے محدود پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ دوسری جانب مصر کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ سوئز کینال کا مشرقی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے مصر کو معاشی مسائل کا سامنا تھا۔ اس لیے سادات نے 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے تہوار یوم کپور کے موقع پر نہر سویز کے مشرقی کنارے پر جنگ کا آغاز کر دیا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو اس دن کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جنگ کپور۔ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس تصور ہونے والے مہینے رمضان کے دن تھے، اس لیے اس جنگ کو رمضان اور چوتھی عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ لگ بھگ 16 دنوں تک جاری رہی اور اس کے نتیجے میں عالمی دباؤ بڑھا، جس کے بعد مصر اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس جنگ میں نہر سویز کے مشرقی کنارے میں داخل ہو کر اسرائیل کو دھکیلنے میں کامیاب رہا۔ اس پیش قدمی کو سادات 1967 جنگ میں ہونے والی شکست کا حساب چکانے میں کسی حد تک اپنی کامیابی تصور کرتے تھے۔ انور السادات کو توقع تھی کہ اس پیش قدمی کے بعد وہ اسرائیل سے سینا کا علاقہ لینے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں بہتر پوزیشن کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ اس جنگ میں مصر اور اسرائیل دونوں ہی نقصان سے دوچار ہوئے، لیکن اس کے بعد سے دونوں ممالک میں جنگ بندی اور پرامن تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے۔ سینا کے علاقے میں دوبارہ مصر کی فوج کے داخلے کو سادات نے قومی سطح پر ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی علاقہ واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ کیمپ ڈیوڈ اور نوبل انعام۔ سادات نے مراکش اور رومانیہ کے توسط سے اسرائیل کے ساتھ خفیہ رابطے بھی شروع کر دیے تھے۔ انہی رابطوں کے بعد 1977 میں سادات نے اچانک تل ابیب کا دورہ کیا اور امن مذاکرات سے متعلق اپنی تجاویز اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے رکھی۔ اس اقدام نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس دورے کے بعد امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی ثالثی میں 17 ستمبر 1978 کو اسرائیل کے وزیر اعظم مناہم بیگن اور مصر کے انور السادات نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے جسے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا نام دیا جاتا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں طے کیے گئے فریم ورک کے مطابق ہونے والے مذاکرات کے بعد بالآخر 1979 میں 1979 میں اسرائیل نے سینا کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلا لی اور سوئز کینال پر پوری طرح مصر کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان معمول کے مطابق سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ اس معاہدے پر انور السادات اور بیگن نے 1978 کا نوبل انعام برائے امن حاصل کیا۔ ان کو یہ انعام مشترکہ طور پر دیا گیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد مغربی ممالک میں انور السادات کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن مصر کے اندر اور عرب دنیا میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ سیکورٹی امور کے معروف امریکی تجزیہ کار بروس ریڈل نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ سادات کے اس معاہدے کو عرب دنیا میں فلسطین کاز سے غداری کے طور پر دیکھا گیا۔ مصر کے اندر مخالفین کو دبانے کے لیے سادات نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کیں اور پولیس کے ایک کریک ڈاؤن میں 1500 سیاسی حریفوں کو گرفتار کیا گیا۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے سادات کی بڑھتی ہوئی قربت اور امن کے لیے یک طرفہ کوششوں کی شدید مخالفت پائی جاتی تھی اور سادات کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ مصر میں انقلاب کی کوشش۔ دوسری جانب سادات کے قتل کے اسباب پر تفصیلی مقالہ لکھنے والے رومانین اسکالر اودیورا کا کہنا ہے کہ 1979 میں ایران میں مذہبی قیادت میں آنے والے انقلاب کے بعد مصر میں بھی سنی جہاد گروہ بھی مصر میں ایسی ہی کسی تبدیلی کی امید لگا چکے تھے، لیکن مصر میں ایسی کوئی تبدیلی لانے کے لیے انور السادات کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔
اس مقصد کے لیے ایجپٹین اسلامک جہاد نامی تنظیم نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ یہ دراصل مختلف مسلح گروہوں کا ایک اتحاد تھا جس کی قیادت محمد عبدالسلام فرج کر رہے تھے۔ سادات کے قتل کے لیے مصر کی فوج کے ایک نوجوان عبد الرحمن اسلامبولی کو تیار کیا گیا۔ مصر کی فوج کی اعلیٰ قیادت میں لیفٹیننٹ جنرل عبود الزمر اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ شاہ ایران کی طرح مصر میں سادات کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی قتل کے اس منصوبے کا حصہ تھے اور انہوں نے یقینی بنانا تھا کہ عبد الرحمن اسلامبولی کی پلٹون پریڈ میں شریک ہو، اور اس کو یقینی بنایا گیا۔ ہم اس جنازے میں نہیں آ سکتے تھے۔ پیس میکر کے عنوان سے اسرائیلی وزیر اعظم بینگن اور سادات کی سوانح لکھنے والے ہیتھر ویگنر نے لکھا کہ سادات جو تنازعات ختم کرنا چاہتے تھے اس کی جھلک ان کے جنازے میں بھی نظر آئی۔ سادات کے جنازے میں امریکہ کے 3 سابق صدور، برطانوی شہزادہ چارلس اور اسرائیل کے وزیر اعظم مناہن بینگن تو شریک ہوئے، لیکن سوڈان اور صومالیہ کے سوا کسی عرب ملک کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا۔ سادات کی بیوہ جیہان سادات نے تعزیت کے آنے والے عرب رہنماؤں سے جنازے میں عدم شرکت کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ جہاں مناہم بینگن ہوں وہاں ہم کیسے آ سکتے تھے۔ سادات کے قتل کے بعد کیا ہوا؟ عبد الرحمن اسلامبولی اور ان کے ساتھی مصر کے صدر کو قتل کرنے میں تو کامیاب رہے، لیکن اس سے مصر کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ عبدالسلام فرج اور اسلامبولی کو سزائے موت دے دی گئی۔ قتل کے منصوبہ سازوں کا ساتھ دینے پر لیفٹیننٹ جنرل زمر کو طویل عرصے قید میں رکھا گیا۔ سادات کے نائب حسنی مبارک نے اقتدار سنبھالا اور مصر میں آمریت کی ایک طویل تاریخ کا آغاز ہوا۔ انور السادات کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے شبہ میں ایمن الظواہری کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن عدم شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ بعد میں یہی ایمن الظواہری اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، اور یہی ایمن الظواہری تھے جو اسامہ بن لادن کے دست راست تھے۔ 40 برس قبل ہونے والے اس قتل کے بارے میں تجزیہ نگار بروس ریڈل اور ابخانی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں شدت پسندی کی نئی لہر نے جنم لیا اور خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ابخانی کا کہنا ہے کہ سادات کے قتل کے بعد عرب قائدین اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں محتاط ہو گئے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ گرم جوشی دکھانے کی صورت میں ان کا انجام بھی انور سادات جیسا ہو سکتا ہے۔ سادات کی موت کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی محض ایک یادگار رہ گیا۔ اسرائیل نے گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ 1982 کی لبنان جنگ، حزب اللہ کے قیام اور القاعدہ کے آغاز کی جڑیں بھی سادات کے قتل سے جا ملتی ہیں۔